وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 حصہ پنجم آج کے سبق کا نمبر 2693 ہے. کیا ہم دنیا کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 56 وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا نہیں کیا، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. سامعین کرام، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، چھوڑ دیں، میری بات سنیں ذرا غور سے. یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے اور آپ کے لیے. اور میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک بات تو میں یہ آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میرا یہاں بیٹھنا اور آپ سے بات کرنا، اس کا یعنی خیر خواہی کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. نہ میں مفسر قرآن ہوں، نہ اور کوئی لقب میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ کا پیغام آپ کے سامنے دے رہا ہوں. دیکھیں، یہ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت آپ اپنے لیے غور کریں کہ اللہ نے آپ کو کیوں بنایا ہے. یہ تو اس آیت میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ ایک بات ہے، ایک میسج، اس بات پہ سوچیں، اپنے آپ کا احتساب کریں. مجھے جواب نہ دیں، آپ سے حساب اللہ تعالیٰ کی ذات لے گی، جس کا یہ پیغام ہے جو اس نے اپنے نبی کے ذریعے آپ کو بھجوایا ہے. آپ سے باس پرس ہوگی ذاتی طور پہ. میں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوں، بس ایک پیغام رساں ہوں. یہ آیت میں نے آپ کو سنا دی ہے. آپ کیوں اس پہ ایکشن نہیں لے رہے؟ آپ کیوں اس پر غور نہیں کر رہے؟ اس میں تو واضح طور پہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا کام بتا رہے کہ تم نے میری کام اگر کرنا ہے، جو تمہاری ضرورت ہے وہ میری بندگی ہے، میری اطاعت ہے. تو دیکھیں، یہ ہم سب کے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. حقیقت یہ ہے
دیکھیں اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتاؤں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک کام نہیں کر رہے، باقی سارے کام کر رہے ہیں. ہم بندگی نہیں کر رہے، ہم اللہ کی اطاعت نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کے یہ سارے دعوے کیا چیز ہیں؟ ایک بات تو یہ بھی آپ سوچیں، آپ کے جو نام نہاد دعوے ہیں، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو نفس کے غلام ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی کا مدعا دنیا کی کامیابی کو بنا لیا ہے. میرا خطاب ان لوگوں سے ہے جو دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے ہیں. میرا خطاب ان لوگوں سے بھی ہے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور پارٹی پارٹی بن گئے، دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں، دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا. ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں. یہ تو بندگی کا کام نہیں ہے اسلام کو تقسیم کر دینا، فرقہ واریت میں، گروہ بندی میں، اختلافات کو ہوا دینا، نان ایشوز کو ایشو بنا لینا. تو میں ان لوگوں سے بھی، دیکھیں آپ جو بھی ہیں فرقہ واریت کے اگر آپ گرویدہ ہیں، اکثر میں سنتا ہوں نا ہر فرقہ اپنے فرقے کے حق ہونے کے نعرے لگاتا ہے. میرا ان کا بات سچ ہونا یا غلط ہونے سے مطلب نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان دعووں کو، ان نعروں کو. میں تو سنتا ہوں، اس سٹیج سے میں وہ نعرے دہرانا نہیں چاہتا، لیکن ہر فرقہ اپنے فرقے کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھتا ہے. یہ بات بھی تو ہے نا. خیر یہ تو میں جزوی طور پہ آپ کو، یعنی چونکہ ہم فرقہ واریت میں مبتلا ہیں تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، خواہ یہ فرقہ واریت والے لوگ، خواہ وہ عام دنیا دار لوگ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. اللہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے دین کو فرقہ واریت میں ڈال دیا، فرقوا، اور یہ پارٹی پارٹی بن گئے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر ایک فرقہ اپنے پاس جو ہے اس پر خوش ہو رہا ہے. خیر چلے یہ تو آپ ایک طرف رکھیں نا، ہو سکتا ہے آپ کا ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے. لیکن میرا مخاطبہ جو ہے اس اکثریت سے ہے جن کو دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، سوچے تو ذرا، سوچیں تو مخاطب کون ہے؟ ایمان والے مخاطب ہیں. لا تلہکم اموالکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے. من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جس نے بھی ایسا کیا، جس کو بھی اس کے مال اور اولاد نے غفلت میں ڈال دیا، یہی لوگ جو ہیں بہت بڑے نقصان والے ہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے،
میرے ایک جاننے والے تھے، دکاندار تھے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، تو وہ بڑا رش رہتا تھا ان کی دکان پہ، اور میری مطلب ان سے پرانی ملاقات تھی، گفتگو شنید یہ وہ، تقریباً مطلب یہ ہوگا 40 سال کا واقعہ۔ پہلے وہ صاحب جو تھے ایک دکان میں نوکر تھے، 10-20 سال انہوں نے اس کے پاس گزارے، یا جتنے بھی، پھر اپنا دکان کر لی، اسی کاروبار کی اپنا کاروبار کر لیا، پھر وہ بڑھتے گئے، ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، اپنے بھائیوں کو یہ وہ، پھر بڑھی، پھر وہ بلڈنگ بھی خرید لی جس میں رہتے تھے۔ یہ ابھی چند دن کی بات ہے۔ تو میں جب ایک دن، ابھی 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے، میں ان کی دکان میں گیا تو کام میں مصروف، گاہک وغیرہ، تو میں نے کہا یار تم تو سلام لینے کا بھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس، بات چیت بھی کوئی تم سے نہیں کر سکتا، اتنے مصروف۔ کہتے یار کیا کریں، اور پھر وہ توبہ کرنے لگا کہ یار بعض اوقات تو مجھ سے نماز بھی رہ جاتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اتنا زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے۔ تو اب وہی شخص میرے خیال سے 3 دن پہلے، آج ہے 22 دسمبر 2022، 3 دن پہلے ایک مارکیٹ میں جا رہا تھا، تو اس کا بھائی مجھے ملا، اس نے مجھے روکا اور مجھے کان میں کہنے لگا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس کی ٹانگ، ران کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، موٹر سائیکل پہ تھا اور بڑا خفا تھا۔ تو خیر میں نے اس کو دعا وغیرہ کہی یہ وہ، تو ران کی ہڈی، موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ، اب وہ گھر پہ ہے، بیڈ پہ، ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، راڈ ڈل گیا ہے۔ آج پھر میں نے واٹس ایپ کیا اسے، تو اسی طرح اس نے کہا کہ بھئی میری یہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا لہجے میں افسوس بھی تھا، افسردگی، ظاہر ہے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ فطری رد عمل ہونا چاہیے تھا، تو بس وہ بیٹھ پہ چلا گیا۔ اب وہ ساری مصروفیت، اب دیکھیں یہ مال اور اولاد غفلت میں ڈال دے تمہیں کہ تمہارے پاس ٹائم ہی نہ ہو، اتنے مصروف ہو گئے۔ اور ہم میں سے دیکھیں ہر شخص جو ہے اس طریقے سے دنیا میں مصروف ہے، دیکھیں ہماری کوئی اور سوچ بھی نہیں ہے نا، سوائے دنیا کے ہمارا کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ ابھی BBC پہ 22 دسمبر، تو میں اکثر وہ دیکھتا رہتا ہوں، وہ لوگ ذرا رپورٹنگ جو بھی کرتے ہیں، میں اپنے عبرت کے پہلو سے بات کرتا ہوں۔ تو 1-2 گویے لڑکے تھے، سوشل میڈیا پہ انہوں نے، زیادہ میں تفصیل تو نہیں بتاؤں گا، سوشل میڈیا پہ انہوں نے یہ یعنی گا کے نا اپنے لیے وہ بنا لی، ٹک ٹاک ہو گیا یا جو بھی ہے، غزل، یہ ہارمونیم اور یہ اور وہ، تو وہ BBC لندن کی جو اردو کی پروگرام کی اینکر ہے، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی، یا ان کا اسٹوڈیو تھا یا بہرحال جو بھی تھا، انٹرویو لے رہی تھی، بڑے بڑے بال، داڑھی، 2 بھائی، ایک بڑا بھائی۔ اب وہ سارا کہہ رہی تھی کہ تم کس طرح اس شہرت کی بلندیوں تک پہنچے، کیا سٹوری ہے تمہاری۔ اب یہ میڈیا والوں کے پاس اور ہے کیا؟ جس کے پاس پیسہ ہو، شہرت ہو، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا ہوا ہو، تم نے یہ یہاں تک، اس بام عروج تک کیسے پہنچے۔ وہ اپنی کہانیاں سنا رہے تھے، میں نے جو عبرت لی وہ میں نے لے لی۔ دیکھیں میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، یہ ایک کامن ہے ہمارے یہاں بات کہ ہمارے مال اور اولاد نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، لا یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم و اولادکم ولا اولادکم، جو بھی الفاظ ہیں، او کما قال، ان ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کر دیں۔ جس نے بھی ایسا کیا بہت بڑے نقصان میں پڑ جائے گا۔ آج پوری امت مسلمہ، دنیا نے انہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ کیا بادشاہ، ظاہر ہے بادشاہ بھی ہیں، بادشاہت کا نظام ہے، ملوکیت ہے، سعودی عرب ادھر ادھر، جو نہیں ہے تو جمہوریت ہے نام نہاد، صدر وزیر اعظم، صدر وزیر اعظم، یہ وہ، ہم سب جو ہے دنیا کے کتے نے ہمیں کاٹ لیا ہے۔ وہ ایک کلپ میں نے دیکھا تھا یوٹیوب پہ تھا غالباً، یا کوئی سٹوری تھی، بہرحال آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے۔ کہیں پر یہ پاکستان کی وہ ہے، وہ ایک باولے کتے نے کسی بچے کو کاٹ لیا تھا، اور بچے کی عمر 15 سال ہوگی، 10-15 سال ہوگی، تو اسپتال کے بیڈ پہ وہ بھونک رہا تھا، ٹھیک تھا، پڑا ہوا تھا، یعنی کتے کسی آوازیں نکال رہا تھا۔ تو اس ملعون دنیا نے ہمیں کاٹ لیا ہے، یہ ملعون ہے دنیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعونۃ ملعون وملعونۃ ما فیہا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی کوئی فرمان کی کوئی اہمیت تو نہیں ہے، بس سن لیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے، ہمیں کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی اہمیت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب یہ جو آیت میں 56 نمبر جو پڑھ رہا ہوں، کیا اہمیت ہے؟ تفسیروں میں بس ادھر ادھر بحثیں ہوتی رہتی ہیں، فلاں مفسر یہ کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں، فلاں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں نہیں کہہ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں تفسیریں اٹھا کے، بس یہی لفظی بحثیں ہیں، عبادت کا یہ وہ آپ دیکھ لیں، میں نے تو کوئی خاص وہ نہیں ہے۔ خیر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چھوڑیں اس کو، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں یہ دنیا، ملعون دنیا نے ہمیں ڈس لیا ہے، یہ بہت بڑا زہر ہے، اور یہ صلاحیت کر چکا ہے ہمارے سارے بدن میں۔ وہ جو میں نے آپ کو ابھی واقعہ سنا ہے نا بچے کا، جس کو پاگل باولے کتے نے کاٹ لیا تھا اور وہ بھونک رہا تھا، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اسی طرح ہم عملاً دنیا صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اسی ظاہر کی فکر میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بس یہ میں دیکھیں، میں کوئی خطیبانہ انداز نہیں اختیار کرتا، اور نہ میرا یہ طریقہ ہے، میں ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ سمجھیں اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی اختیار کرو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس سے تم دشمنی اختیار کرو۔ ہم تو نہیں کر رہے دشمنی، شیطان سے تو ہماری دوستی ہے، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ یہ بات بھی میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ پھیر لیا تو ایک شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں تو ٹھیک ہوں۔ ہم میں سے کون اپنے آپ کو غلط قرار دیتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو صحیح قرار دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں
آپ اگر خاتون خانہ ہیں یا اس کے شوہر ہیں، بس آپ کی جو میں ہے وہ اہم ہے. یعنی ایسا میرا دیکھیں، میں تو اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، کوئی انسان اپنی غلطی نہیں تسلیم کرتا. سب کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، میرا موقف ٹھیک ہے. میں دین کو سب سے بہتر جانتا ہوں. میرا تو واسطہ یعنی انہی لوگوں سے ہے نا جن سے میں مخاطب ہوں. وہ کہتے ہیں تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو لیکن میں زیادہ بہتر جانتا ہوں دین کے بارے میں. تم اگر اچھی بات بھی کہہ رہے ہو لیکن میں تو اسی راستے پر چلوں گا جو کہ میری سمجھ میں آتا ہے. اسی طریقے سے یعنی اپنی غلطی کوئی نہیں مانتا، کوئی سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ تو کوئی نہیں. لیکن اسی آیت کو لے لیں کہ قرآن کو نصیحت کے لیے، آج قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں جب آپ نفس کے بندے ہیں، اب دین آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایک مختصر جملہ ہے. اگر آپ دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں، اگر آپ کا مدعا دنیا ہے، مختلف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے حساب سے اس کو دیکھ لیں. اگر آپ کی ترجیح دنیا ہے زندگی گزارنے کی، اگر آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے، آپ کو دین سمجھ میں آئے گا ہی نہیں. مختصر بات، نہیں آئے گا سمجھ. یہ تو ایک نور ہے. وہ ایک اچھی بات ہے، ہمارے شیخ بھی کبھی کبھی سناتے تھے. میرے خیال سے امام شافعی تھے یا کوئی اور امام تھے، ان کے استاد تھے وقی نام تھا ان کا. یہ اہل علم لوگ جانتے ہیں، اور لوگوں سے بھی میں نے سنا. تو شکوت الی وقین من سوء حفظی، وہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو بھی امام ہے وہ اپنے استاد وقی سے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے شکایت کی اپنے یعنی یاد نہ ہونے کی، سوء حفظی، کہ مجھے بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتا ہوں. تو فاوصانی الی ترک معاصی، یہ میں جو اتنا مجھے شعر یاد ہے لیکن وہ مفہوم مجھے پوری طرح یاد ہے، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. غور کیجیے اس بات پہ، اچھی بات ہے. تو کیونکہ اب وہ جو فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، کیونکہ علم تو ایک روشنی ہے، نور ہے، اور وہ گناہگار کے دل میں نہیں آئے گا. گناہوں کو چھوڑ دو. فَأَوْصَانِي فِي تَرْکِ مَعَاصِی فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور وہ جو بھی جملہ ہے لیکن اس کا مفہوم یہی ہے. تو انہوں نے، اب امام شافعی کا کتنا بڑا مقام ہے علمی طور پہ، ان کو ان کے استاد کہتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایک نور ہے اور یہ گناہگار کے دل میں نہیں آئے گا. میں یہی بات آپ کو کہہ رہا تھا. آپ اگر دنیا کے طالب ہیں، قرآن کا نور آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ایک نور ہے. آپ اگر دنیا دار ہیں تو آپ گناہگار ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ باغی ہیں. قرآن
اور اللہ اور نبی کا کلام آپ کی سمجھ، یعنی اس کی روح کو آپ نہیں سمجھ سکتے. الفاظ، ابھی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یعنی اس کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے دل سے ایسے نکل جائے گا جیسا کہ ایک جانور کو آپ تیر سے ماریں اور وہ تیر بالکل سالم نکل جائے اس سے. ہو سکتا ہے تیر مضبوط ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، جسم اتنا تو نہیں ہوتا. اب خرگوش سے آپ خرگوش کو تیر سے ماریں مثال کے طور پہ، تو تیر تو اس کی مطلب طاقت نہیں برداشت کر سکتا، وہ نکل جاتا ہے، جیسے کہ بندوق کی گولی نکل جاتی ہے. اسی طرح جو دنیا دار ہے اس کی سمجھ میں قرآن نہیں آئے گا. تو بہرحال دیکھیں، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 56 جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس پر غور کریں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں. اگر آپ دنیا دار ہیں تو آپ اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، آپ بندگی کا کام کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں، جو آپ کی منزل ہے اس راستے پر چلیں گے آپ. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پر کیوں چلیں گے؟ آپ اللہ کی بندگی کیوں کریں گے؟ سادہ سی بات ہے. منزل جو بھی ہے آپ کی، آپ اس راستے پر چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. خلاصہ کلام یہ ہے، اپنی منزل کو درست کریں. اللہ کے علاوہ نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے. باقی تو مخلوقات ہیں. منزل وہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ. تو اللہ کو منزل بنانا ہوگا. یہ بڑی آسان بات بھی ہے، اور اس میں آپ غور کیجئے. دیکھیں، اپنی منزل کو تو دیکھیں. اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں ہوں نا، مجھے نہیں معلوم مجھے کون سن رہا ہے، میں آپ سے مخاطب. اپنا احتساب خود کیجئے، اللہ کی طرف رخ پھیر لیجئے. اپنے عمل سے کہیے اللہ کو کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے اپنے لیے بنایا ہے، میں حاضر ہوں، میں تیرا ہوں اور تیرے راستے پر چلنا ہے، میرا رخ تیری طرف ہے. میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دیکھیں، ہم سوچتے نہیں ہیں نا، یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، میں مشرک نہیں ہوں، لیکن نہیں پھیرا تو مشرک ہے. دیکھیں، فتووں والا کام نہیں ہے یہاں بس قرآن کی آیات ہیں. اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ مشرک ہیں. جو آپ کا مدعا ہے وہی آپ کا مقصود بھی ہے، وہی آپ کا معبود بھی ہے، اسی طرف آپ جھکیں گے. اس وقت ہمارا جھکاؤ دنیا کی طرف ہے، دنیا کے مفاد کی طرف. آپ کا ہر کام دنیا کے مفاد کے تحت ہوتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم